بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ کو آپ کے اپنے چینل ازمودہ وظیفہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں، اپنے پرایوں کا خیال رکھتے رہیں اور ان کو ہمدردیاں دیتے رہیں۔ ویورز، یقیناً رمضان شریف کا مہینہ اپنی رحمتوں کو، اپنی برکتوں کو، اپنی فیوز و برکات کو لیے ہوئے رواں دواں ہے، اور رمضان شریف کی بابرکت ساعت میں آپ لوگوں کو رمضان شریف کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ اور رمضان شریف جیسے آپ جانتے ہیں کہ 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا، وہ گزر چکا، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا، وہ شروع ہے، اور تیسرا عشرہ نجات کا۔ تو مغفرت کا جو عشرہ ہے اس کا خاص وظیفہ وہ کیا ہے؟ مغفرت عشرے میں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا الحی القیوم واتوب الیہ، اور اسی طرح آپ 5واں کلمہ بھی اس مغفرت والے عشرے میں پڑھ سکتے ہیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار الغیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو اسی طرح اس کے ساتھ آپ اور بھی مطلب ہے کہ وہ وظائف کر سکتے ہیں کہ جو استغفار سے متعلق ہیں، یعنی جن کے اندر استغفار آتا ہے، تو اس دوسرے عشرے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ اور جب آخری عشرہ آئے یعنی کہ رمضان شریف کا، تو 20 دن پورے ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اللہم اجرنا من النار یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ تو یہ لیلۃ القدر میں بھی اس کی خاص مجرب ہے، اس میں بھی آپ کو بڑا اس میں پڑھنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور رمضان شریف کی جو فیوز و برکاتیں اس سے پڑھنے سے یقیناً وہ بھی نصیب ہوں گی۔ تو رمضان شریف کا مہینہ آپ کے سامنے ہے کہ رمضان شریف میں جو خاص وظیفہ ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام رمضان شریف میں باقی سارے وظائف کو آپ ترک فرما دیتے تھے اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ رمضان کہے گا کہ یا اللہ، اس بندے کو دن میں نے کھانے پینے سے، نفسات خوشانی کو پورا کرنے سے میں نے روکے رکھا، تو میری شفاعت قبول فرما۔ تو قرآن کریم کہے گا یا اللہ، اس بندے کو رات کو میں نے سونے سے روکے رکھا، یعنی یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا تو رات یہ سو نہیں سکتا تھا، لہٰذا میری جو ہے وہ شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تو دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ آپ یقین جانیں کہ جس طرح رمضان شریف اور قرآن کریم کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور رمضان شریف جو قرآن کریم پورے رمضان شریف میں نازل ہوا، اور جس طرح قرآن کریم باقی کتابوں کی سردار ہے، اسی طرح رمضان شریف بھی باقی مہینوں کا سردار ہے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، یعنی ایک حرف پڑھتا ہے، تو 70 حرف پڑھنے کے اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ، میں نے امت محمدیہ کو 2 نور عطا کیے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے 2 نور کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 نور، ایک قرآن کا نور ہے اور دوسرا رمضان کا نور ہے، اور جو ان 2 نوروں کو اپنائیں گے تو وہ 2 اندھیروں سے بچ سکیں گے۔ تو عرض کیا اللہ 2 اندھیرے کیا ہیں؟ فرمایا کہ جو 2 اندھیرے ہیں، ایک قبر کا اندھیرا ہے اور دوسرا قیامت کا اندھیرا ہے، یعنی کہ 2 نور عطا کیے، اس لیے 2 نور اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں تاکہ امت محمدیہ 2 اندھیروں سے بچ سکے۔ 2 نور کیا ہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت ہے، رمضان شریف کے روزے ہیں، اور 2 اندھیرے کیا ہیں؟ ایک قبر کا اندھیرا ہے اور آخرت کا اندھیرا ہے۔ جو ایسا کرے گا، یعنی ان 2 نوروں کو اپنائے گا، تو 2 اندھیروں سے وہ بچ سکے گا۔ تو اسی طرح سے پھر جو یہ فرمایا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو 5 ایسے انعامات عطا کیے ہیں کہ جو سابقہ امتوں میں سے کسی کو عطا نہیں کیے گئے تھے۔ فرمایا کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ میری امت کو اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو پھر اس کو عذاب نہیں دیتا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ کہتے ہیں کہ میری جناب سے امت محمدیہ کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو فرشتے روزہ داروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو ہے اس امت کے روزے رکھنے کی وجہ سے، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو بدبو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی مشک اور کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ یعنی کہ وہ بدبو کہ جو روزہ رکھتا ہے بندہ معدہ خالی ہوتا تو اس وجہ سے، یہ نہ کہ منہ گندا ہو اور اس کی وجہ سے، یہ نہیں، یعنی صفائی بھی منہ کی کرنی ضروری ہوتی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزہ داروں کو یہ خوشخبری سناتا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں، اور روزہ داروں کے لیے یہ خوشخبری ہوتی ہے کہ جنت ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی روزہ دار ہوتے ہیں ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو یقیناً یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ جو ان کو ہم سمیٹ رہے ہیں، ہم اس دور کے اندر سانس لے رہے ہیں۔ ہمیں رمضان شریف کے جتنے فیوز و برکات ہیں، ان کے جتنے بھی ہمیں وہ تب نصیب ہوں گے کہ جب جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے۔ تو روزہ کیسے رکھا جاتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صبح سے شام تک صرف کھانا پینا بند کر دیں، تو لہٰذا جھوٹ بھی چلتا رہے ہماری چغلیاں بھی چلتی رہیں، ہماری رشوت بھی چلتی رہے، ہمارے جتنے بھی جرائم وہ بھی چلتے رہیں تو اس کا ثواب ملے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا رہے، اور یعنی کہ وہ تمام منہیات جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کی وہ کرتا رہے، تو سوائے اس کو بھوک اور پیاس کا کوئی چیز نصیب ہی نہیں ہوتی۔ یعنی روزے کی جو اصلیت ہے وہ تب نصیب ہوگی کہ جیسے روزہ رکھنے کا حق ہے، بندہ ایسے روزہ رکھتا ہے۔ وہ حق کیسے ہیں کہ جس سے آپ نے فرمایا کہ کانوں کا بھی روزہ ہے جی، کانوں سے کسی کی چغلی نہیں سننی، کانوں سے جو ہے نا وہ گانے اس طرح کی چیزیں نہیں سنی جن سے نبی کریم علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ آنکھوں کا روزہ ہے، آنکھوں کا روزہ وہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم خاتون کو نہیں دیکھنا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ آنکھوں کا روزہ ایسے ہے کہ کسی کے عیبوں کو نہیں دیکھنا، اپنے عیبوں کو دیکھنا ہے، دوسرے کی خوبیوں کو دیکھنا ہے۔ تو یہ آنکھوں کا روزہ ایسے ہوتا ہے۔ تو پھر کیا کہ دل کا روزہ ہے کہ دل میں کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھنا، کسی کے بارے میں حسد نہیں رکھنا، تو یہ دل کا روزہ ہے۔ ہاتھوں کا روزہ کیسے؟ کسی سے رشوت نہیں لینی، اور وہ کام کہ جو ہاتھوں سے سرزد ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو ان کاموں کو بھی رمضان شریف میں ترک کر دینا چاہیے۔ پاؤں کا روزہ وہ کیسا ہے؟ وہ پاؤں کا روزہ ایسا کہ ہم کسی بھی ایسے کام کی طرف نہ چلیں کہ جس کے چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، کسی بھائی کا دنیاوی نقصان ہوتا ہے، کسی کی عزت کے اوپر عارف آتا ہے، کسی کے اور معاملات ہماری وجہ سے خراب ہوتے ہیں، یا وہاں جانے سے ہماری عزت نہیں رہتی، تو یہ پاؤں کا روزہ آتا ہے۔ یعنی انسان کے پاؤں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، دماغ کا روزہ بھی ایسے کہ وہ کسی کے بارے میں غلط نہ سوچے، منفی نہ سوچے، ہمیشہ اچھائی کے بارے اچھائی سوچتا رہے اور اچھائی کو بانٹنے کی کوشش کرتا رہے۔ زبان کا روزہ، زبان سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے، زبان کے اوپر تلاوت قرآن کریم ہونی چاہیے، اور تسبیحات ہونے چاہیے، اور ذکر و اذکار ہونے چاہیے، تو تب یہ زبان کا روزہ بھی ہوگا۔ تو جب جتنے اعضاء ہمارے جب ان کا روزہ ہوگا تو تب انشاءاللہ رمضان شریف کے جو فیوز و برکات ہیں پھر وہ ہمیں نصیب ہوں گے، اور پھر وہی روزہ ہوگا کہ جو قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے گا، اور پھر ہمارے منہ سے نکلنے والی پھر یہی بو ہوگی جو اللہ تعالیٰ کو مشک اور کستوری سے بھی زیادہ پسند ہوگی، اور پھر یہ وہ تمام معاملات جتنے بھی روزے کے اندر اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا فرماتے ہیں پھر وہ ہمیں نصیب ہوں گے۔ اگرچہ ہم نے رمضان شریف کو پہچانا، رمضان شریف کے حق کو پہچانا، اور ہم رمضان شریف کا احترام کیا، اور رمضان شریف میں ہم نے اپنے آپ کو بھی اور جتنے لوگ ہیں ان کو بھی ہم نے برائیوں سے بچانے کی کوشش کی۔ تو جس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ ایک مہینے یہ اللہ تعالیٰ نے روزے کیوں فرض کی، اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ پرانی جو امتیں تھیں ان کے اوپر بھی تو روزے فرض ہے، لیکن ان کے اوپر روزے کیسے فرض تھے؟ 24 گھنٹے روزے فرض ہیں ان کے اوپر، اور کوئی بندہ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا، اور رات کو بھی کھانا نہیں کھا سکتے تھے، اور اسی طرح سے وہ باتیں بھی منع تھی، جو خاص کوئی بات ہوتی وہ اشارے سے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے لیے اتنی آسانی کیوں کر دی، ہم روزے میں بات بھی کر سکتے ہیں دن میں،
اور باقی معمولاتی زندگی ہے ان کو بھی ہم کر سکتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے اور کرم ہے۔ رات کو بھی ہم مطلب ہے کہ ضروریات زندگی کے جتنے کام ہیں وہ کر سکتے ہیں، صرف دن کو کھانے پینے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، لیکن ثواب ہمیں اتنا عطا کیا ہے کہ جو سابقہ امتیں 24 گھنٹے کا روزہ رکھتی تھی ان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ثواب عطا کیا۔ یہ سارا کا سارا نبی کریم علیہ السلام کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، آپ کی دعاؤں سے عطا کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی جب امت میں پیدا کیا تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بڑا احسان تھا۔ اگر اس کے اوپر ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی بہت لمبی تھی وہ مل جائے اور ہمارے جسم کا ہر بال اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگ جائے، تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ویورز، اگر آپ اس ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں، یعنی پہلی دفعہ آپ ہمارے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ اس کو پلیز سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی بل کا بٹن اس کو بھی پریس کر دیجیے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا اور آپ کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں سب کا خیال رکھنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔